السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آخری سفر۔ ایک روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک حضرت علی آ گئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں میں نے سارے کام کر دیے ہیں، کپڑے بھی دھو دیے، بس آپ کا امامہ رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ امامہ دے دیں، میں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے دھو دوں۔ حضرت علی نے وہ امامہ شریف بھی اتار کر دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے امامہ کو بھی دھو دیا اور دھلنے کے بعد شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنائے۔ آپ جب ان کے بال سنوارنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگی۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رلا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کون سا خیال؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ جانے کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھوئے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بال سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ نے جواب دیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر میں فجر کے نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی، آنکھ لگ گئی، خواب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، فرمانے لگے، فاطمہ بہت دن ہو گئے، جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی، آؤ اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اتنا سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو تیار کر کر کہا کہ شہزادوں جاؤ مصطفیٰ کی مزار پر میرا سلام پیش کر کے آؤ۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نبی کی شہزادی جناب فاطمہ نے اپنا دامن پھیلا کر کہا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کہا، حضرت اگر میری زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ تم نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ اس صبر کے ساتھ گزاری کہ کبھی ایک لقمے کا سوال بھی نہ کیا، تم نے پیبند لگے کپڑے پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہ کیا۔ اے فاطمہ مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہ ہوئی، لیکن اے فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دے سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی چیخ نکلتی ہے، آپ فرماتی ہیں، علی ایسی بات نہ کریں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہو نکاح کر لینا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی یاد رلا نہ سکے۔ پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد تم دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل نہ ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو آپ کی شہزادی ہے زینب، وہ اتنی حیا کیا کرتی ہے کہ میرے کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے، وہ اتنی حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی، میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں جاؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی، وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ تھے
کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ تمہاری ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری والدہ کی روح کے استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کے قدموں میں لپٹ گئے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔